بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا سبق مسجد نبوی کی زیارت کی نیت سے سفر کرنا۔ اس میں کسی کا اختلاف نہیں کہ مسجد نبوی شریف کی نیت سے سفر کرنا صحیح ہے، البتہ بعض لوگ اس کے قائل ہیں کہ روضہ اقدس کی زیارت کی نیت سے سفر کرنا جائز نہیں، لیکن جمہور اکابر امت کے نزدیک روضہ شریف کی زیارت کی بھی ضرور نیت کرنی چاہیے۔ روضہ اطہر پر حاضر ہو کر شفاعت ممنوع نہیں ہے۔ فقہاء امت نے زیارت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آداب میں لکھے ہیں کہ بارگاہ عالی میں سلام پیش کرنے کے بعد شفاعت کی درخواست کرے۔ امام جزری رحمہ اللہ حسن حسین میں تحریر فرماتے ہیں کہ اگر آن صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کے پاس دعا قبول نہ ہوگی تو اور کہاں ہوگی؟ صلاۃ و سلام اور شفاعت کی درخواست پیش کرنے کے بعد قبلہ رو ہو کر دعا مانگے اور مدینہ طیبہ میں درود شریف کثرت سے پڑھنا چاہیے۔ قرآن پاک کی تلاوت کی مقدار بھی بڑھا دینی چاہیے۔ کیا روضہ مبارک کی زیارت میں بھی بدریت ہے؟ حج بدل میں زیارت تو روضہ اطہر داخل نہیں ہے۔ اگر وہ شخص جو حج بدل کے لیے بھیجا گیا ہے زیارت روضہ اطہر کرے تو اس کے لیے بہت اچھا ہے، موجب ثواب ہے، مگر اس میں نیابت اور بدریت نہیں ہے۔ جو کوئی زیارت کرے گا اس کو ثواب ہوگا، اور جس نے اس کام یعنی حج بدل کے لیے روپیہ دیے ہیں اس کو صدقے کا ثواب ہوگا۔ حاجی روضہ مبارک کی زیارت کیے بغیر آ جائے۔ اگر کوئی حاجی حج کے لیے گیا اور زیارت روضہ کیے بغیر آ جائے تو اس کا حج مکمل ہو جائے گا یا نہیں؟ جواب: حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اطہر کی زیارت کیے بغیر جو شخص واپس آ جائے حج تو ادا ہو گیا، یعنی اس نے بے مروتی سے کام لیا، زیارت شریف کی برکت سے محروم رہا۔ یوں کہہ لیجئے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اطہر کی زیارت کے لیے جانا ایک مستقل عمل مندوب ہے جو حج کے اعمال میں تو داخل نہیں، مگر جو شخص حج پر جائے اس کے لیے سعادت حاصل کرنا آسان ہے۔ اس لیے حدیث شریف میں فرمایا، جس شخص نے بیت اللہ شریف کا حج کیا اور میری زیارت کو نہ آیا اس نے مجھ سے بے مروتی کی۔ جو شخص حج کرے اور مجبوراً پیسے خرچ کی کمی کی وجہ سے مدینہ منورہ نہ جا سکا تو اس کا حج کامل اور پورا ہونے میں کچھ شبہ اور تردد نہیں، البتہ استطاعت کے باوجود اگر مدینہ شریف نہ جاتا تو برا تھا اور بڑی محرومی قسمت کی بات تھی، لیکن جب خرچے کی کمی کی وجہ سے مجبور رہا تو اس پر کچھ مواخذہ نہیں۔ مسجد نبی میں 40 نمازیں پڑھنا ضروری ہے۔ عمرہ ادا کر کے مسجد نبی میں حاضری دی، واپس آ گیا، یعنی مدینہ طیبہ میں 40 نمازیں پوری نہیں کی، کیا کوئی گناہ ہے؟ گناہ تو نہیں ہے، مگر مسجد نبی میں اس طرح 40 نمازیں پڑھنے کی ایک خاص فضیلت ہے کہ تکبیر تحریمہ فوت نہ ہو، یہ فضیلت حاصل نہیں ہوتی۔ ایک حدیث شریف میں مسجد نبی میں 40 نمازیں تکبیر تحریمہ کے ساتھ ادا کرنے کے خاص فضیلت آئی ہے۔ اس کے الفاظ یہ ہے کہ انس رضی اللہ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے میری مسجد میں 40 نمازیں اس طرح ادا کی کہ اس کی کوئی بھی نماز باجماعت فوت نہ ہو، اس کے لیے دوزخ کے عذاب سے برات لکھی جائے گی اور نفاق سے بری ہوگا۔ مسجد نبی میں 40 نمازیں باجماعت ادا کرنا افضل ہے۔ ملازمت کی وجہ سے وقت نہ مل سکا، نہ ہو سکے، کوئی قباحت نہیں، حج میں کوئی خلل نہیں آئے گا۔ روزانہ 5 وقت یا جس وقت موقع ہو روضہ اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر حاضر ہو کر درود سلام پڑھنا جائز ہے۔ روضہ اقدس کا طواف کرنا حرام ہے۔ روضے کے سامنے جھکنا اور سجدہ کرنا حرام ہے۔ روضے کی طرف بلا ضرورت شدیدہ پشت نہ کرے، نہ نماز میں نہ نماز کے علاوہ۔ جب کبھی روضے کے برابر سے گزرے حسب موقع تھوڑا بہت ٹھہر کر سلام پڑھے، اگرچہ مسجد سے باہر ہی ہو۔ مدینہ منورہ کے قیام میں درود سلام، روضہ، صدقہ اور مسجد کے خاص ستونوں کے پاس نماز دعا کی کثرت رکھے۔ بالخصوص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی جو مسجد ہے اس کا خیال رکھے، اگرچہ ثواب و ساری مسجد میں برابر ہے۔ روضہ مبارک کی طرف دیکھنا ثواب ہے، اگر مسجد کے باہر ہو تو قبہ کو بھی دیکھنا ثواب ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حرمین شریفین کی بار بار حج نصیب فرمائے، حج بیت اللہ کی سعادت نصیب فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد و بارک وسلم وصلی